زرارہ سے گفتگو ہے امام کی، اور روایت میں اب امام سجاد سے نقل ہے، شیخ صدوق نے خصال الصدوق میں باب الستہ میں لکھا ہے، جہاں پہ 6 چیزوں کے بارے میں لکھا ہے۔ فرمایا امام سجاد علیہ السلام نے، عجیب روایت ہے کہ یا زرارہ الناس فی زماننا علی 6 طبقات، اے زرارہ لوگ آج ہمارے زمانے میں 6 طرح کے ہیں، 6 طرح کے لوگ ہیں۔ اور امام نے جب انسانوں کی اقسام کو بیان فرمایا تو جانوروں سے تشبیہ دی۔ فرمایا سب سے پہلے اسد و ذئب و ثعلب و کلب و خنزیر و شات، 6 جو لوگ ہیں ہمارے زمانے میں وہ 6 جانوروں کی مثال ہیں۔ پہلی مثال ہے شیر کی، دوسرے بھیڑیے، تیسرے لومڑی، چوتھا کتا، پانچواں خنزیر یعنی سور، چھٹا دمبا۔ یعنی تم اگر زمانے میں ڈھونڈو گے زرارہ تو تمہیں، یا کوئی نعوذ باللہ، میں آپ لوگوں کے سامنے بات کر رہا ہوں، امام نے بتائی روایت، اور آخر تک روایت کو سنیے گا تو تمہیں 6 طرح کے لوگ ملیں گے۔ امام نے فرمایا اسد، شیر کون لوگ ہیں؟ جو چاہتے ہیں ساری طاقت ان کی رہے، دوسرا کوئی ان کے علاوہ اس کے پاس نہ روپیہ رہے، نہ پیسہ رہے، نہ گھر، نہ در، نہ کوئی زمین، سب طاقت ہمارے پاس آئے، میں آپ سے کھینچنا چاہ رہا ہوں، آپ مجھ سے کھینچنا چاہ رہے ہیں، سب کچھ میرا ہو جائے۔ تو امام نے فرمایا یہ شیروں کی طرح ہے، یا یہ وہ شیر نہیں جس کی تعریف ہو رہی ہے، یا وہ شیر ہے جس کی حیوانی جبلت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ دوسرے فرمایا زیب، بھیڑیے کون ہیں؟ فتجارکم، تمہارے تاجر ہیں جو بیوپار ہیں، لین دین کرتے ہیں۔ یمدحون اذا باؤ ویذمون اذا اشتروا، یہ تمہارے تاجر وہ ہیں جب اپنی کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں کہتے ہیں اس سے بڑھیا چاول تو پورے بازار میں نہیں ہے، اور جب وہی چاول دوسرے سے خریدیں گے تو کہیں گے میاں اس میں تو 30% بروکن ہے، یہ تو جلا ہوا ہے، یہ تو خراب ہے، وہی چیز۔ تو یہ کون ہے؟ یہ بھیڑیوں کی طرح سے ہیں۔ اس کے بعد کون ہے؟ ثعلب، لومڑی، یہ کون لوگ ہیں؟ یاکلون بادیانہم، یہ اپنا دین بیچتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ ولا، ان کی خصوصیت کیا ہے؟ ولا یکون فی قلوبہم ما یصفون بالسنتہم، ان کے جو دلوں میں ہے نا، وہ زبان سے بڑی تقوی کی بات ہوتی ہے، بڑی طہارت کی بات ہوتی ہے، دل میں ان سے بڑھ کر مکار نہیں ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ثعلب، اعاذنا اللہ من شرور نفوسنا، انشاءاللہ بحق ولایت جناب امیر المومنین اور بحق خاک در سیدہ، انشاءاللہ ہم سب کو پروردگار بچائے ان چیزوں سے۔ کلب، اگلے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کتے ہیں، معذرت کے ساتھ، یحر علی الناس بلسانہ، ترجمہ کر رہا ہوں، امام کا کلام ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اسی جانور کی طرح بھونکتے ہیں لوگوں پر۔ خونخوار کتا بیٹھا ہو، آپ بڑے چپکے سے گزریں گے، احترام کر رہے ہیں آپ؟ نہیں مولانا احترام کیا، ڈر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا یکرمہ الناس من شر لسانہ، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اس کی بد زبانی کی وجہ سے، یہ سمجھ رہا میرا احترام ہے۔ عزت ہوتی تھی اس کے لیے جو حجر اسود چومنے آیا بھیڑ پھٹ گئی۔ کہا کہ علی سے تم کتنی محبت کرتے؟ علی، کہا علی ایسے تھے، سر جھکا کر بات کرتے تھے، مسکراتے تھے، قہقہ مار کے ہنستے نہیں تھے، دندان مبارک ظاہر ہوتے تھے، کیا نورانی چہرہ ہو جاتا تھا، اور ہم جب بلاتے تھے آ جاتے تھے، اس طرح سے گفتگو فرماتے تھے، کبھی تکبر نہیں کیا۔ کہا کہ اور پھر کہنا اتنی ہیبت تھی اس کے باوجود کہ ہم گفتگو نہیں کر پاتے تھے۔ جیسے ہی جملہ کہا جناب امیر کے چاہنے والے نے کہا اس طرح سے نہیں جس طرح تمہارے اطراف کے غنڈے تمہاری عزت کرتے ہیں، اس طرح سے جس طرح تقوی و پاکیزگی کی وجہ سے دل میں ہیبت ہوتی ہے۔ اور امام سجاد کے بارے میں کیا کہا شاعر نے؟ عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ ہے کہ امام سجاد جو حجر اسود والا واقعہ چومنے آئے کہ یغزی حیان و یغزی من محبت فلا یکلم الا حین یبتسم، سید سجاد جب بھی آتے ہیں حیا کی وجہ سے نظر نیچی رکھ کے بات کرتے ہیں، اور ہم بھی نظر نیچی رکھتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ان کے اندر حیا کا عنصر ہے، سید سجاد میں نظر نیچی رکھتے ہیں، ہم احترام کرتے ہیں، محبت کی وجہ سے نظر نیچی رکھتے ہیں۔ فرما اگلے کون لوگ ہیں؟ خنزیر، 5ویں، کہا لا یدعون الی فاحشۃ الا اجابوا، یہ سور کی طرح وہ انسان ہے کہ جب بھی غلاظت بھرے گناہوں کی جانب بلایا جائے، جب بھی کوئی بھی گناہ ہو، ہم کو ضرور یاد رکھنا بھائی یہ ہے کام، وہ نہیں ہے، کوئی بھی گناہ کرو انٹرٹینمنٹ ہونا چاہیے، ہم حاضر ہیں۔ امام فرما رہے ہیں یہ اس جانور کی طرح ہے جس کا میں نے نام لیا، اور پھر فرمایا آخر میں کون ہے؟ امشات، دمبا، گوسفند، بھیڑ،
یہ بھیڑ کون ہے؟ تو جز شعورہم، اس کے بال نوچے جا رہے ہیں، ویؤکل حلمہم، اس کا گوشت نوچ کے کھایا جا رہا ہے، یکسر عظمہم، اس کی ہڈیاں توڑی جا رہی ہیں. یہ کون ہے؟ بھیڑ. فرمایا اما الشاۃ فہو المؤمن، جو بھیڑ اور دمبے کی طرح ہے وہ مومن ہے. مومن کا اس زمانے میں حال کیا ہے؟ اس کے بال نوچے جا رہے ہیں، اس کا گوشت کھایا جا رہا ہے نوچ کے، اس کی ہڈیاں توڑی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے ایمان پر قائم ہے. اب امام سجاد نے فرمایا فَكَيْفَ تَصْنَعُ الشَّاةُ، اب یہ بتاؤ زرارہ مجھے کہ ان 6 میں ایک ہے دمبا، 5 ہیں خوخار جانور، اب یہ دمبا بھیڑ کیا کرے شیر، بھیڑیے، کتے، سور اور لومڑی کے درمیان؟ اب آپ کی سمجھ میں آیا اس حدیث کو پڑھ کر انشاءاللہ؟ وہ یہ سمجھ میں آیا آپ کے کہ امام سجاد نے اس وقت بتایا تھا. کوئی بھی تکلیف ہوتی آپ کو مجھ کو، ہم صاحب ایمان ہوتے انشاءاللہ ہم دوڑ کے جاتے امام سجاد کے پاس، ابن رسول اللہ ایک پھونک دیجئے دل پہ، دعا پڑھ دیجئے، کوئی دعا بتا دیجئے، اپنا جھوٹا پانی دے دیجئے پی لیں، دل کو سکون آ جائے. یہی ہوتا. اور کیا کرتے؟ ابن رسول اللہ اپنی ابا دے دیجئے، اپنی جگہ دے دیجئے، تسبیح دے دیجئے، گلے میں ٹانگ لیں. یہی چیزیں ہیں بھائی، جو چیز ہے وہ یہی ہوتی ہے ہمارے پاس. نہیں ہے اب امام آپ کا آپ کے سامنے، اب کس سے آپ مدد مانگیں گے؟ وہ سامنے نہیں ہے، مدد سامنے ہے آپ کے. آپ کو جو کہا گیا کہ مسلسل مدد مانگو، توجہ رکھو اپنے زمانے کے امام کی طرف. کیوں؟ کیونکہ تم ہو بھیڑ، تم ہو دمبے، تم ہو اس بچوں کے لیے بتا رہا ہوں اس شیپ کی طرح کہ جس کو بیچارے کو ان 5 حیوانات کے درمیان وہ گرفتار ہے. صاحب ایمان اس طرح سے تو مدد کس سے مانگے؟ ان 5 کے درمیان گرفتار، مدد اس سے مانگے کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی طاقت ہے. وہ کون ہے؟ وہ ہیں حضرت حجت ابن الحسن صاحب اللہ.